کراچی میں بچے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان انٹرمیڈیٹ کے، اور ہوا یہ ہے کہ جو بچے جنہوں نے A+, A1 گریڈ لیے تھے میٹرک میں، ان کے 50% سے بھی کم نمبر آئے ہیں۔ اب اعلیٰ جو تعلیمی بورڈ ہے، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ، اسکروٹنی کرانے والے طلبہ کو فیس میں 50% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ اگر 1000 روپے فی پرچہ فیس جمع کروانی تھی اسکروٹنی کے لیے، جو کہ ہے بھی 1000 روپے، تو اسے اب 500 روپے کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سال اول کے امتحانات برائے 2024 سائنس، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ سائنس اور دیگر جو گروپس ہیں پرچوں کی اسکروٹنی اب ان رعایتی فیسوں پر ہوگی۔ اچھا جی، اب سلسلہ یہ ہے کہ خاصے سہولت مرکز پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں انٹر بورڈ میں، قریب ہی ہے جی، جا کے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور طلبہ اپنے اسکروٹنی فارمز اور فیس جمع کروائیں گے۔ اچھا، کل ہمارے پروگرام میں آئے تھے شرف علی شاہ صاحب، جو کہ قائم مقام چیئرمین تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا یہ ہم ریمائنڈ کروائیں گے، لیکن پہلے ذرا ہمارے نمائندے انور صاحب چلیں ٹھیک ہے، یہ تو انور ذرا ہمیں سہولیات بتائیں کیا دی جا رہی ہیں۔ فیس کا تو ہم نے بتا دیا کہ 50% رعایت دے دی گئی ہے، اسٹوڈنٹس کتنی تعداد میں اب آ رہے ہیں اسکروٹنی کے لیے، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اب جبکہ رعایت فراہم کی گئی ہے طالب علموں کو اسکروٹنی کے حوالے سے، تو اب یہ تعداد جو ہے وہ 2500 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس طرح آج بھی جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ میں اسکروٹنی کے حوالے سے رجوع کریں گے۔ امتحانی کاپیوں کے حوالے سے کل جو میٹرک بورڈ کے اندر صورتحال پیش آئی تھی، چند والدین موجود تھے، ان والدین کی موجودگی کے اصرار کے اوپر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی انتظامیہ کی جانب سے 3 سے 4 ایسے طالب علموں کی کاپیوں کی جانچ پڑتال ان کی موجودگی کے اندر کی گئی۔ اس وقت جو ہے وہاں پہ ایک سینئر پروفیسر ہی موجود تھے۔ بچے والدین سے یہ بضد تھے کہ انہوں نے پرچہ اچھا کیا ہے، تاہم 3 طالب علموں کے پرچے جن کی جانچ پڑتال موقع کے اوپر ہی کی گئی، تو اس کے والدین کو وہ پرچے اور وہ کاپیاں دکھائی گئی۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ دوبارہ آپ ان بچوں کی اسسمنٹ کریں، اور پروفیسر یہاں پہ موجود ہیں، طالبہ یہاں پر موجود ہیں، اور والدین یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے نتیجے کے اندر میتھ کا تھا، فزکس کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کے جو مختلف پرچے تھے۔ جب اس کی اسسمنٹ کی گئی تو متعدد طالب علموں کے 3 سے 4 جوابات مکمل طور پر غلط تھے، جس کو طالب علموں نے انڈوز بھی کیا۔ تو یہ صورتحال 4 طالب علموں کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن 19,000 طالب علموں کا فیل ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اگر پری انجینئرنگ کی بات کریں گے تو وہاں پہ کم و بیش 14,000 سے زائد طالب علموں کا فیل ہو جانا بھی ایک المیہ ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بات چیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، مجھے یہ مجھے انور ایک چیز مجھے بتائیے گا، میں بیسکلی فیل تو ہوتے ہی رہتے ہیں ایگزامز میں، ہم اس دفعہ ایشو یہ اٹھا کہ جو طلبہ تھے، یعنی کہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے A1 گریڈ حاصل کیا یا پرسنٹیجز اچھی تھیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ ابھی یہ جو آپ نے جن بچوں کی اسیسمنٹ کا کہا یا جن کی کاپی کی ری چیکنگ کا کہا پروفیسر صاحبان کی والدین کی موجودگی میں، ان کے جو نمبرز تھے وہ کتنے تھے میٹرک میں؟ اور ابھی جب وہ دعویٰ کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ بیشتر کا یہ رہا کہ انہوں نے سوال کے جواب غلط دیے تھے، کیا ان کی پرسنٹیج وغیرہ کیا تھی ان بچوں کی؟ اچھا، وہ طالب علم جو 3 سے 4 وہ طالب علم تھے کہ جن کی پرسنٹیج 60 سے 65% کے درمیان تھی، تاہم اس مرتبہ جو صورتحال پیش آئی ان طالب علموں کی پرسنٹیج 30 سے 35% کے درمیان رہی۔ البتہ تمام کے تمام وہ طالب علم جنہوں نے ابھی تک رجوع نہیں کیا ہے، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ ہیں 80 سے 90% رہنے والے وہ طالب علم۔ تاہم جب ان کی جانچ پڑتال ہوگی تو یقینی طور پر ان طالب علموں کے ساتھ مکمل طور پر زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کے ازالے کے لیے 12 رکنی ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ایسے طالب علم جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ایک طالبہ ہے کہ جس نے میٹرک کے امتحانات کے اندر 82.73% حاصل کیا، اورنگی ٹاؤن کی طالبہ ہے، لیکن انٹر کے امتحانات کے اندر تمام کے تمام اس طالبہ کو فیل قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اس طالبہ سے جو فیل قرار دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طالب علم ہے فیڈرل بیڈیا کا، عمیر خان ان کا نام ہے، اور ان کے جو میٹرک کے اندر جو امتحانات تھے، جو نمبر تھے وہ 91.92% تھے، اور اس وقت جو صورتحال درپیش ہوئی ہے ان کو صرف 46% نمبر دیے گئے، جبکہ وہ طالب علم حافظ قرآن ہے۔ اور ایک اور طالبہ ہے، وہ ان دونوں کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے پرچے اسی طرح جانچ پڑتال کی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکروٹنی کے بجائے پروفیسر کی موجودگی کے اندر وہ تمام کے تمام پرچے ہمارے سالو کریں، تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے تمام کے تمام سوالات مکمل طور پر درست ہیں۔ تو ابھی تک ایسے پرچوں کی جانچ پڑتال تاحال نہیں کی گئی ہے کہ جن کے اندر ان کو قابل حد تک یقین ہے کہ یہ وہ پرچے ہیں کہ جن کے اندر طالب علموں کے جوابات صحیح ہیں لیکن جانچ پڑتال غلط ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، البتہ وہ پرچے دکھائی فیصد والے امیدواروں کے، البتہ ایک بڑی تعداد بدستور برقرار ہے کہ جن کے 80 سے 90% نمبر تھے، ان کے نمبر جو ہیں وہ انتہائی کم آئے، تو یہ ڈیلیما جو ہے وہ بدستور برقرار ہے۔ لیکن انور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ول دس بی پاسبل فار دا بورڈ، کہ وہ اگر فرض کریں کہ تعداد آپ نے بتایا کتنی ہوگی، 2-2.5 ہزار بچے ہو گئے،
تو کیا ہر کسی کو یہ سہولت کس طرح سے میسر آ سکے گی کہ وہاں پر سیپریٹلی بٹھا کے ان کی اسکروٹنی ہو سکے گی؟ ایسا پاسبل ہو پائے گا؟ جی دیکھیں، اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر جو ہے وہ کمیٹی رومز موجود ہیں. ان کمیٹی رومز کے اندر اب جو 12 پروفیسر ہیں ان کی خدمات بھی لی گئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر پروفیسرز کو بھی وہاں پر طلب کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ ہنگامی صورتحال ہے، اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شہر کی جو مختلف کالجز ہیں ان کے مختلف مضامین کے اساتذہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایسے والدین جو کہ فوری طور پر آتے ہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں ان کی کاپیوں کی جانچ پڑتال فوری کر دی جائے، تو فوری طور پر کم و بیش 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد وہ امتحانی کاپیاں ایک الگ روم کے اندر آفیشیل نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی موجودگی میں کرائی جاتی ہیں. بہرحال یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اندر طالب علم بدستور تشویشناک صورتحال کے اندر مبتلا ہیں. البتہ امتحانات کے طریقہ کار اور ای مارکنگ کے نظام کو رائج کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، کالجوں کو فعال کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ انور، ہمیں بتا